اذان دینے والوں کو آواز دی جائے گی، اس امت کے مؤذنین کہاں ہیں؟ وہ جنت میں جائیں، تو ان کے سردار حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہوں گے، اور وہ آگے آگے جا رہے ہوں گے اور سب مؤذنین کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ وہ اندازہ تو لگا جب مکہ فتح ہوا تو اذان دینے کے لیے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دینے کا حکم عطا فرمایا، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاک سے اٹھایا تھا، خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑا کر دیا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا بلال حبشی، سیدنا کا مطلب کیا؟ سیدنا کا مطلب کیا؟ سیدنا کا مطلب ہے کہ ہمارے سردار۔ یقیناً انہیں جو قرب ملا، انہیں جو برکتیں ملی ہیں، انہیں جو صحابیت کا مقام ملا ہے، تو یقیناً اتنا بلند ان کا مقام ہے کہ وہ ہمارے سردار۔ سید کا معنی ہوتا سردار۔ ایک تو سید کا معنی کہ حضور کا خاندان، دوسرا اگر کسی دینی مقدس ہستی کو سید کہا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہمارا سردار۔ اس لفظ میں تھوڑا سا جو ہے ہم توجہ دیں۔ اور آج کل لوگ، ایک اور وضاحت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جب لفظ سید پر کچھ بات ہو رہی ہے، دو جملے آپ کے سامنے اور عرض کر دوں تاکہ لوگ جو ہے، میں نے یہ بات محسوس کی ہے کہ لوگ آج جو ہے بے دھڑک نام رکھ رہے ہیں، وہ خود سید نہیں ہوتے، اپنے بچے کا نام سید کے ساتھ رکھ دیں۔ کئی سارے بچوں کو میں نے دیکھا ہے، تو خدا را ایسا نہ کرے۔ سید کا مطلب کیا ہے اس کو سمجھیں۔ اس لیے کہ حکم تو یہ ہے کہ جو سید زادے، جو حضور کے خاندان سے جن کا تعلق ہے، ان کا ادب و احترام کرنے کا حکم دیا ہے۔ امت کو پوری جو ہے تاکید کی گئی ہے، درس یہی دیا، بزرگان دین نے یہی تاکیدیں کی ہیں کہ اس کے تعلق سے ہم ریسرچ کرنے نہ بڑھ جائیں، تحقیقات کرنے نہ لگیں، ان سے جو ہے ان کا شجر وغیرہ مانگنا شروع نہ کر دیں۔ بس اگر کسی نے کہا کہ میں سید زادہ ہوں تو ادب و احترام واجب۔ لیکن جو بلا وجہ اپنے خاندان کو چھوڑ کر دوسری طرف نسبت کرتا، اس کے لیے عذاب ہے۔ اس کو یاد رکھیں۔ نام رکھنے والے بھی احتیاط کریں، وہ غور کریں۔ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، ان سب سے میری گزارش ہے، اگر واقعی آپ سید ہیں تو بلا شبہ آپ اپنے اولاد کا نام بھی سید رکھیں، سید کے ساتھ رکھیں۔ اگر آپ خاندانی طور پر حضور سے آپ کا تعلق نہیں ہے، اس طریقے سے وہ خون کا رشتہ جس انداز میں حضور کے خاندان سے جو تعلق ہوتا ہے، جسے واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہونے کا جو شرف حاصل ہوتا ہے، وہ اگر نہیں ہے تو خدا را ہرگز اس طریقے کا کام نہ کریں، بچیں اس چیز سے، احتیاط کریں، بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور امت کے لیے بھی ایک درس یہ اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ ہم جو ہے شجر کا مطالبہ نہ کریں، اور جو ہے جو بھی حضور کے خاندان سے تعلق رکھنے والے شہزادے ہیں، جو جنہیں آل رسول کہا جاتا ہے، جنہیں سید زادے کہا جاتا ہے، ان کا ادب و احترام یہ واجب یاد رکھیں۔ اس بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں، دل کی گہرائیوں میں سے ہمیشہ محفوظ رکھیں۔ تو معزز سامنے کرام، حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ میں آپ کو مؤذنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی خدمت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے صرف اتنے پر اکتفا نہیں کیا، صرف اتنے پر اکتفا، پورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا کام کرتے، پھر کچھ وقت ملتا تو اجازت مانگ کر چلے جاتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظاہر کیا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود جانتے ہیں کہ حضرت بلال کہاں جائے، لیکن ہمیں معلوم کرنے کے لیے سلمان فارسی کو کہا کہ سلمان دیکھو تو صحیح، بلال یہاں سے اجازت لے کر کہاں جاتا۔ تو اس کی وجہ یہ بنی کہ ایک دفعہ اذان کے لیے تھوڑی سی دیر ہو گئی، اذان دے دیے تھے، اذان دینے کے بعد گئے تھے، جماعت کھڑی ہونے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی، تو پوچھا کہ بلال کہاں گئے؟ اس لیے کہ ہمارے اسلاف کا طریقہ کار یہی تھا، ان کے معاملات ایسے تھے کہ وہ جلدی راز نہیں کھولتے۔ راز کا مطلب یہ کہ وہ اپنے نیک کام کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا کرتے تھے، چھپایا کرتے تھے، اپنی نیکیوں کو چھپایا کرتے تھے۔ تو جب سوال کیا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وقت میں گنجائش تھی تو میں سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر چلا گیا تھا، جب جاتے تو دروازے میں آواز دیتے، پھر اس کے بعد کہتے کہ خاندان رسول کا میں خادم، شہزادی آپ پردہ کر لیں، گھر کی جھاڑو لگا لیں۔ حضرت بلال اتنا بلند مرتبہ، وقت نکال کر شہزادی رسول کے گھر جا رہے ہیں اور وہاں کی بھی خدمت انجام دے۔ ہم انداز لگا خاندان نے نبوت کا کیا موقع، کس قدر ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے، ہم کیسے کیسے سلوک روا رکھتے ہیں آج کل۔ ہم اپنے اندر جو ہے چیزوں کو محسوس کرنے کی کوشش کریں۔
ہم غور کریں. آج ہمارے نزدیک جو ہے ان چیزوں کی اہمیت بہت کم ہوتی جا رہی ہے. اس کے اوپر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، خاص توجہ کی ضرورت ہے. حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت بلال مدینہ چھوڑ کر چلے. کچھ سال دوسری جگہ رہنے کے بعد ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال ہمارا شہر چھوڑ کر چلے گئے. اسی وقت واپس آئے. واپس آنے کے بعد جب مدینہ میں بات پھیل گئی کہ بلال آ گئے، صحابہ کا ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا. سب نے فرمائش کی کہ بلال عہد نبوت میں اذان دیا کرتے تھے، آج پھر سنا دو. تو حضرت بلال تیار نہیں تھے، اذان دینے کے لیے تیار نہیں تھے. تو شہزادگان رسول حضرت امام حسن، حضرت امام حسین سے لوگوں نے کہا کہ آپ فرما دیں، آپ کی بات نہیں ٹالیں. شہزادوں نے جب حکم دیا کہ بلال نانا جان کے دور میں اذان دیا کرتے تھے، وہ اذان آج پھر دے دیں. کھڑے تو ہو گئے اذان دینے کے لیے. جب کلمہ اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتے تو حضرت بلال حبشی کی عادت یہ تھی کہ جب وہ کلمہ پڑھتے تھے، نبی کے رسول ہونے کی جب گواہی دیتے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نگاہ کر کے اشارہ کر کے کہتے اشہد ان محمد رسول. جب دیکھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر نہیں ہے تو بلال پر غشی طاری بے ہوش ہو کر گر پڑے. پھر اس کیفیت کو اس انداز میں بھی بیان کیا گیا ہے. جب مسجد نبوی سے بلال کی اذان کی آواز گونجی تو لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے. وہ پرانا دور سب کے نگاہوں کے سامنے تازہ ہو گیا. تو معزز سامنے کرام، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو برداشت نہ ہو، بڑی محبت ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے.